فارمر سینیٹر جناب حاجی غلام علی صاحب، گورنر بھی ہیں خیبر پختونخوا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیئرمین، میرے انتہائی قابل احترام آج کے موجودہ سینیٹر، سابق سینیٹر، جتنے بھی ممبران ہیں، خصوصاً بہت ایک نہایت ہی اچھا اقدام کیا کہ آج گورنر سندھ صاحب، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ میں خیبر پختونخوا، باقی دیگر جو لوگ آئے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں اور آپ نے ایک انتہائی اہم اقدام کیا۔ اس پر میں پورے اپنے صوبے کی طرف سے آپ کو اور سینٹ کے دیگر اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں نے تفصیل سے اپنی بات کی۔ یہ حقیقت ہے کہ سینٹ آف پاکستان چاروں صوبوں کا 4 پلڑے ہیں اور وزن برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بات ہوئی سن 73 کی آئین کی، تو میں خود اپنی جانب سے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن آئین بنانے والوں میں مولانا مفتی محمود صاحب اور اسی طرح اس میں غوث بخش بزنجو صاحب، خان عبدالولی خان صاحب اور جتنے بھی باقی دوست تھے، اس لیڈرشپ کو سلام ہے کہ سارے کو ایک میز پر بٹھا کر متفق آئین بنایا سن 73 کا۔ اور آج تک 50 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین یہ اسلامی بھی ہے، جمہوری بھی ہے اور یونانیمس بھی ہے۔ اب ان جیسے قداور شخصیات جنہوں نے چاروں صوبوں کو یکجا رکھ کر ان حالات میں، مجھے آج بھی معلوم ہے کہ میں بالکل ایک نوجوان قصہ خانی بازار کے سڑکوں پہ جا رہا تھا اور آئین بننے کی خوشی میں تعطیل دی گئی، چھٹی دی گئی۔ ہم اس چھٹی کی خوشی منا رہے تھے کہ آج پاکستان کے لیے آئین بنا ہے، اور اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ موجودہ جو مشکلات ہیں چاروں صوبوں کے، وفاق کے، یہ مشکلات قیامت تک آتی رہیں گی، اور اس میں خاتمہ بھی کیا جائے گا جب سٹرگل ہو، ویژن ہو، سوچ ہو۔ میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میرے باقی دوست بھی ہیں۔ آئین بنا، حقوق دیے گئے، صوبوں کو حقوق دیے گئے، اور پھر رضا ربانی صاحب جو ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، انہوں نے اور دیگر دوستوں نے جو امینڈمنٹ کی، اور ہم کو تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا پڑا منظوری میں اس ایوان میں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں کچھ مسائل، چونکہ خیبر پختونخوا کے ایک آئینی ذمہ دار کی حیثیت سے کچھ مسائل اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایوان سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے مشکلات کو دیکھ کر جب ہفتے بعد، کچھ دنوں بعد یہ ایوان بیٹھے گا تو ضرور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ سوچا جائے، اس کے لیے حل تلاش کیا جائے۔ جناب والا، ہمارے ہاں قبائلی علاقہ جات کی مرجر ہوئی، اور ٹھیک ہے کچھ اس کے حق میں تھے، کچھ مخالف تھے۔ آئین پاکستان میں مرجر آ گیا اور اب وہ مرج ایریا ہے، لیکن اس کے بعد جو بدقسمتی ہے ہماری خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی، کہ آئے روز اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے فورسز پر، پولیس پر، ہمارے فوجی بھائیوں پر
عوام پر جو یکے بعد دیگر جو عملے ہو رہے ہیں، اس دونوں صوبوں میں ان کی ریشو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز مرجر کے نام پر جو ہوا، ٹھیک ہے مرج ہو گیا اور آئین کا حصہ ہو گیا، اور بحیثیت ایک آئینی رسپانسبل ذمہ دار کا میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آئین کے سائے کے نیچے، امبریلے کے نیچے آپ نے ابھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ لوگ آتے ہیں 500 600 ملکان، مشران، نوجوانان، ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ریاست پاکستان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ ایک خوشنما تحفہ تھا کہ آپ نے زبانی کہہ دیا، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ ان ایریا کو دیکھو گے تو وہاں پہ یعنی جو نوجوان کا سوچ ہے وہ بھی اب غلط طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ملا لیا تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے 8 سینیٹر کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مرجر کا پہلا تحفہ تھا۔ پھر کہا کہ آپ نے ہمیں ملا دیا تو آپ نے ہمارے 6 MNA کو ختم کر دیا۔ اب ہمارے MNA ایوانوں میں نہیں آ سکیں گے۔ آپ نے ریاست میں آپریشن کے لیے ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا۔ ہمیں انہوں نے ٹوکن دے دیے کہ یہ 4 لاکھ روپے لے لو ٹوکن، اور آپ کسی اور ایریا میں جاؤ کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع نے ریاست کی اس بات کو بھی مان لیا اور دوسرے ایریوں میں چلے گئے۔ جب مردم شماری ہو رہی تھی تو وہ اور ضلعوں میں تھے، ان کے سینیٹر بھی ختم، ان کے 6 MNA بھی ختم، اور اسی طرح ان کے MPA پر بھی اثر پڑا۔ اب کہانیوں میں نہیں جاتے۔ اب ریسنٹلی وہ آئے ہیں پشاور میں، انہوں نے اس دن بہت بڑا احتجاج کیا۔ اسلام آباد میں بھی میں نے پڑھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ادھر بھی احتجاج کیا انہوں نے، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز پہنچاؤ، آپ ہمارے نمائندے ہو، صوبے کے بھی اور اس کے بھی۔ تو میں آپ کو خواہش تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج مجھے بہت بڑا موقع ملا کہ وہ سن لیں گے کہ میں ان کی جو دل کا درد اور آواز ہے ان پورے ایوان میں پیش کر رہا ہوں۔ اب مردم شماری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جس طرح میرے محترم بھائی نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، ایک طرف مردم شماری ہو رہی ہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اب شاید ان کے سیٹیں اور بھی کم ہو جائیں۔ پھر مردم شماری 1 مہینے بعد مکمل ہو جائے گی، اور آنریبل سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ فوری الیکشن کریں ادھر۔ اب جب ہم الیکشن کراتے ہیں ادھر تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں، اور میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہے، ہم نے پرامن الیکشن کرانے ہیں۔ الیکشن اس ریاست کے دستور کا مطالبہ ہے کہ یہ ہوں گے، لیکن اگر 1 مہینے بعد مردم شماری ہو جائے اور اس کے 1 مہینے بعد حلقہ بندی ہو جائے، اور جب ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کریں گے تو کیا وہ اس حلقہ بندیوں پر کریں گے اور آج صوبائی اسمبلیوں کے اس حلقہ بندیوں پہ کریں گے؟ وہاں اگر ان کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو یہ پھر 5 سال مزید انتظار کریں گے۔ اس لیے میرا انتہائی قابل احترام وزیر قانون صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے لیے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے مردم شماری کریں، پاکستان کے آئین کے تابع ہو کر
اپنا حق منوائیں اور جتنا ان کا وزن ہے اتنا ان کو حق ملے، اور ایک شائستگی میں پرامن ماحول میں الیکشن ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ مجھ سے تو ہر روز یہ پوچھا جا رہا ہے تاریخ دو تاریخ دو تاریخ، بھائی تاریخ دے دیں گے، لیکن یہ جو قوم مطالبہ کر رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، کل مردم شماری کے ٹیم پر لکی مروت میں ٹانک میں حملے ہوئے، 8 لوگ پولیس کو مارے گئے۔ ہمارے چارسدہ میں ڈی پی او ضلع کا سب سے بڑا پولیس افسر ہوتا ہے، اس پر حملہ ہوا، 3 لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حالات ہے، اس حالات کو درست کیا جائے، اور پھر اگر صوبائی حکومت مجھے تحریری طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں یہ چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو کہتے تم تاریخ دو، ہم جانے اور کام جانے، تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح جلدی میں یہ سب کچھ کریں گے، اور قبائلی عوام نے یہ کہہ رکھا ہے اگر آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانو گے تو میں پاکستان کے اس سب سے بڑے ایوان میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی الیکشن کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بغاوت ہے، یہ ریاست کے خلاف ایک نئے جنگ کا آغاز ہے۔ اس ایوان سے میرا مطالبہ ہے، اس ایوان سے میری اپیل ہے، میرے چیئرمین صاحب آپ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے جو درد ہے وہ آپ سن لیں، اور اگر وہ قانونی حق مانگتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن یہ مردم شماری کے بعد کرے تاکہ ہم اپنے سینیٹر جو 8 تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، خان عبدالولی خان صاحب نے، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے، غوث بخش بزنجوں نے، ہمارے دیگر سیاستدانوں نے جس آئین پر دستخط کیا، وہ کہتے وہ تو آپ سے ہمارے سیٹیں آپ نے لے لی، تو ہم کہتے نہیں آپ ایم پی اے برابر کریں، تو وہ اگر اپنے 20 ایم پی اے ہیں ان کے، تو 20 ایم پی اے میں تو ایک سینیٹر بنتا ہے، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی؟ دوسری بات، ان کے ساتھ وعدہ ہوا کہ 10 سالوں میں ہم آپ کو 100 ارب روپے دیں گے، یعنی ہر سال 10 سال میں 100 ارب دیں گے۔ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، 300 کے قریب ملے، 300 ارب، اور 5-6 سال پورے ہو گئے۔ اور دوسری بات، ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ پیسے بھی سیٹل ایریا میں لگے ہیں، تو یہ سینٹ آف پاکستان یہ ایک کمیٹی تشکیل دے تاکہ ان لوگوں کے جو خدشات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ تحفظات بھی ختم ہو جائے، اور آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ حکومت، میں نے وزیر اعلیٰ جو ہمارے صوبے کا تھا محمود خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں حکومت پیسے نہیں دے رہے، میں نے اس پر بیان دیا، پریس کانفرنس کی، کہ آپ یہ بتائیں کہ 4 سالوں میں محترم عمران خان صاحب نے آپ کو کتنے پیسے دیے کہ آج کے حکومت سے آپ مطالبہ کرتے ہو؟ وہ تناسب بتاؤ کہ بھئی ہم آپ کے لیے اتنے اچھے تھے۔ اس لیے میرا مدبانہ ریکویسٹ ہے چیئرمین صاحب آپ سے کہ یہ جو ان لوگوں کے احساس سے محرومی تھی، میں نے ایک صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے، اپنے آنریبل سینیٹر کے سامنے رکھ دی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ ایک کمیٹی بنا دیں گے، اور یہ جو الیکشن اور ایک اس طرح بغاوت ہو کہ ہم نہیں چھوڑتے، اگر وہاں مردم شماری نہیں ہو سکتی اور وہاں پر گاڑی میں 20 فوجی جوان اور کسی گاڑی میں 15 پولیس جوان جن کے ہاتھوں میں بندوق ہوتا ہے ان کو مارتا ہے، تو کاغذ کا ٹکڑا لے کر بیلٹ پیپر والے کس طرح محفوظ ہوں گے؟ اس کے لیے تو کوئی سوچو کہ یہ تو کیا کریں ہم۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے جس طرح تصوری صاحب نے کہا،
احساس محرومی کا خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں بھی اس میں رول ادا کروں گا, انتہائی اہم رول ادا کروں گا. اور آپ اور اس سینٹ پاکستان سے میری اپیل ہے کہ ان کے احساس محرومی, ان کے لیے جو سیٹیں ختم ہو گئی مردم شماری میں, ان کا مطالبہ ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی اور ہمارے 6 MNA ختم ہوئے. اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ کے تمام بھائی اس کے لیے اپنا رول ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی قبائلی عوام اور ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام یہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تھے, آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور کل بھی پاکستان کے ساتھ رہیں گے. شکریہ. بہت مہربانی گورنر صاحب, تشریف لاتے ہیں. Thank you, sir.